نحمده ونصلي على ورسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان المعظم، ارشاد خدا بندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں پر عشاء سے لے کر دوسری رات کے آنے تک کا روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ابتداء اسلام میں یہی دستور تھا۔ اہل علم کی ایک جماعت کا قول ہے کہ نصارہ پر اسی طرح روزہ فرض کیا گیا تھا، کبھی تو روزے کا مہینہ شدید گرمی اور کبھی سخت سردیوں میں آتا، جس کی وجہ سے انہیں سفر اور اپنے کاروبار میں سخت دشواریاں پیش آتی۔ چنانچہ ان کے بڑے اکٹھے ہوئے اور وہاں مل کر یہ طے کیا گیا کہ روزے سردیوں اور گرمیوں کے علاوہ سال کی کسی اور موسم میں رکھے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے روزے کے لیے بہار کا موسم مقرر کیا اور اپنے اس ہیر پھیر کے کفارے کے طور پر 10 روزوں کا اضافہ کر دیا۔ پھر ان کا ایک بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ اس نے نظر مانی کہ اگر وہ اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو 1 ہفتے کے روزے کا اضافہ کرے گا۔ چنانچہ یوں ہی وہ تندرست ہوا، اس نے لوگوں کے لیے 1 ہفتے کے روزے بڑھا دیے۔ جب یہ بادشاہ مرا اور دوسرا بادشاہ اس کا حکمران بنا تو اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم پورے 50 روزے کرو۔ پھر انہیں 2 موتیں پہنچی اور وہ جانوروں کی موت تھیں، تو اس بادشاہ نے کہا کہ اپنے روزوں کو زیادہ کرو۔ چنانچہ 10 روزے ان روزوں سے پہلے اور 10 بعد میں بڑھا دیے گئے۔ نیز کہا گیا کہ کوئی امت ایسی نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے تھے، مگر وہ اس سے برگشتہ ہو گئے۔ بغوی کا قول ہے اور صحیح بھی ہے کہ رمضان مہینے کا نام ہے اور یہ رمضاء سے مشتق ہے، جس کے معنی نرم پتھر کے ہیں، کیونکہ وہ شدید گرمی کے موسم میں روزے رکھا کرتے تھے۔ عرب قبیلوں نے جب مہینوں کے نام رکھنا چاہے تو ان ایاموں میں یہ مہینہ انتہائی گرمی کے موسم میں آیا، چنانچہ اس کا نام رمضان رکھ گیا۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ماہ مکرم یعنی مقدس گناہوں کو جلا دیتا ہے، فرضیت روزہ، روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض کیے گئے۔ یہ دین کا ایک اہم رکن ہے، اس کے وجوب کے منکر کی تکفیر کی جائے گی۔ احادیث مقدسہ میں اس ماہ کے بہت سے فضائل منقول ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا ماہ رمضان ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پکارنے والوں کو حکم دیتا ہے، جو ندا کرتا ہے کہ اے نیکی کے طلب کرنے والے متوجہ ہو اور اے گناہوں کے طلبگار رک جا۔ پھر وہ کہتا ہے، کوئی بخشت طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، یعنی کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے جسے بخش دیا جائے، کوئی سائل ہے جسے عطا کیا جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے جس کی توبہ قبول کی جائے۔ کوئی صبح ہونے تک یہ ندا ہوتی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عید الفطر کی رات یعنی ہر عید الفطر کی رات 10 لاکھ ایسے بندوں کو بخش دیتا ہے جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے روزوں کو فرض کیا اور اس کی راتوں میں عبادت کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں کسی نیکی سے قرب حاصل کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں فرض کی ادائیگی کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے دوسرے مہینے کے 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر جنت ہے۔ یہ بھائی چارے اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص ایسی چیز نہیں پاتا جس سے وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا کرتا ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ دودھ کے گھونٹ یا پانی کے گھونٹ یا کھجور سے افطار کراتا ہے، اور جس نے کسی روزہ دار کو سیر کیا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اسے بھی روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، لیکن روزہ دار کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت، درمیان مغفرت اور آخری جہنم سے آزادی ہے۔ جس نے اس مہینے میں اپنے خادم سے تخفیف کی اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی دے گا۔ اس میں 4 کام بہت زیادہ کرو۔ 2 کاموں میں تم اپنے رب کو راضی کرو گے اور 2 کاموں میں تمہیں بے نیازی نہیں ہے۔ وہ 2 کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت اور استغفار کرنا ہے، اور وہ 2 کام جس سے تمہارے لیے مفر نہیں ہے وہ اپنے رب سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ ان احادیث فضائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور طلب ثواب کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، پس تحقیق روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اور تجھے ایسی عبادت کافی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے منسوب کیا ہے۔ روزدار کے منہ کی بو مشک سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں میری امت کو 5 چیزیں دی گئیں جو ان سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ روزدار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ عمدہ ہے۔ ان کے افطار تک فرشتے ان کی مغفرت یعنی بخشش طلب کرتے ہیں کہ اس ماہ میں سرکش شیطان قید کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب میرے نیک بندوں اس میں داخل ہوں گے، ان سے تکلیف اور اذیت دور کر دی جائے گی، اور اس مہینے کی آخری رات میں انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والا کام پورا کر کے اپنا اجر پاتا ہے۔ 76,000 نیکیاں۔ حضرت سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے فہرست نشان ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4,000 نیکیاں درج فرمائے گا، 4,000 گناہ بخش دے گا اور 4,000 درجات بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔